علامہ ابن حتمی لکھتے ہیں ولادت کے مہینے کی طرح اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ مہینے کا کون سا دن تھا جب آپ کی ولادت ہوئی۔ کہا گیا ہے کہ دن پیر ہے، لیکن کون سا پیر یہ معین نہیں، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن آپ کی پیدائش ہوئی، اور سوموار کس تاریخ کا ہے اس کا تعین نہیں۔ اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ سوموار معین ہیں، لیکن ان کا اختلاف ہے کہ پیر کا دن ربیع الاول کے مہینے کے 2 راتیں گزرنے کے بعد والا تھا۔ اس اعتبار سے آپ کی ولادت 2 ربیع الاول بروز پیر بنتی ہے، اور یہی قول مغتائی نے ذکر کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ والا پیر تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10ویں تاریخ والا پیر تھا۔ اس میں مغتائی اور میاتی نے ذکر کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ 12 ربیع الاول والا دن پیر تھا۔ بعض نے 17 کہا ہے، اور بعض نے 18، اور بعض نے ربیع الاول ختم ہونے سے 8 دن پہلے والا پیر کہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آخری 2 قول غیر صحیح ہیں، اور جن لوگوں کی یہ 2 قول نقل کیے گئے ہیں وہ مکمل طور پہ غیر صحیح ہیں۔ لہذا دن کے تعین کے متعلق 7 اقوال 7 قول سامنے آتے ہیں۔ ابن حجر حتمی مزید لکھتے ہیں کہ بہت سے ائمہ حفاظ متقدمین وغیرہ کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے۔ علامہ کتب دین عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 8 تاریخ والا قول ان حضرات کا مختار ہے جن کی مجھے معلومات ہے۔ حافظ حمیدی نے اسے اختیار کیا ہے، اور ان کے شیخ ابن حزم نے بھی اسے پسند کیا ہے۔ قضائی نے عیوب المعارف میں چند سورج وغیرہ کا حساب لگانے والے کا اجماع نقل کیا ہے۔ اس زہری نے محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا ہے کہ وہ سب سے بڑے ماہر تھے اور عرب کی تاریخ کے بہت بڑے عالم تھے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کا دن قرار دے کر 12 ربیع الاول کو عید منانے والے حضرات کی اپنی کتب سے بعض حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہ کس مہینے میں پیدا ہوئے یا مہینے کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ شدید اختلاف ہے۔ مہینے کے حوالے سے 6 اقوال ہیں۔ بعض نے کہا ربیع الاول تھا، بعض نے کہا ربیع الثانی تھا، اور بعض نے کہا صفر، اور بعض نے رجب، اور بعض نے رمضان، اور بعض نے محرم الحرام کہا ہے۔ جس طرح مہینے کا تعین نہیں ہو سکتا، اس طرح دن کا بھی تعین نہیں ہو سکتا۔ اس میں بھی 7 اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا 2 ربیع الاول، بعض نے کہا 8 ربیع الاول، اور بعض نے کہا 9 ربیع الاول، اور بعض نے کہا 10، اور بعض نے 12، اور بعض نے 17، اور بعض نے 22 بھی کہا ہے۔ یہ 7 اقوال تو صرف اکیلے ماہ ربیع الاول کی تاریخ کے تعین کے بارے میں ہیں کہ کیا تاریخ تھی۔ اگر اس میں دوسرے اقوال بھی ملائے جائیں تو اقوال کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلا بعض نے کہا ہے ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور بعض نے کہا ہے صفر کا مہینہ تھا، اور بعض نے کہا ہے رمضان کا مہینہ تھا، اور بعض نے کہا ہے رجب کا مہینہ تھا، اور پیرانہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے محرم کا مہینہ کہا ہے۔ اب پہلے 7 اقوال تھے، اور 5 اقوال یہ بھی ملا لیجئے تو یہ 12 اقوال دن کے تعین کے متعلق بن جاتے ہیں۔ یوں ہی تاریخ کے تعین میں بھی 12 اقوال ہو گئے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں۔ جس بناوٹی عید کا نہ مہینہ معلوم اور نہ تاریخ، وہ کب، کیسے، کس ماہ اور کس تاریخ کو منائی جائے، اور کیا وہ شرعی عید ہو سکتی ہے؟